السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسوس کہ میرے پاکستان کا انصاف ڈاکٹر نے خرید لیا۔ تحریر نیاز احمد کھوسہ صاحب۔ سابقہ ایس ایس پی نیاز احمد کھوسہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہر فیملی میں صرف بہن کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں لالچ یا امید کا کوئی عنصر نہیں ہوتا۔ بہن کی جب تک شادی نہیں ہوتی پورے گھر کا خیال اور خدمت کرتی رہتی ہے۔ شادی کے وقت اس کو کچھ دیں یا نہ دیں وہ خاموشی سے اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے۔ وہ وقت با وقت اپنے والدین اور بھائیوں کو بے پناہ، بے لوث، بے حساب، بے غرض محبت اور ہمیشہ تا حیات خدمت خلوص دل سے کرتی رہتی ہے۔ باقی والدین اپنے بیٹوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے اور والد کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے بیٹوں کے مستقبل کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے، اور آخر میں والد کے چلے جانے کے بعد بیٹے آپس میں سب کچھ بانٹ لیتے ہیں اور اپنی بہنوں کو ایک دھیلا بھی نہیں دیتے۔ اس وقت میری پوسٹنگ ضلع ایسٹ میں تھی۔ ایک دن ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ریڈر رفیق گل صاحب کا یاد دہانی کے لیے فون آیا کہ آج 2 بجے ایک کیس کے ٹرانسفر کے سلسلے میں ایڈیشنل آئی جی جناب وسیم احمد کی سربراہی میں بورڈ ہے، جس میں ڈی آئی جی جناب غلام قادر تھیوبو، ڈی آئی جی جناب ذوالفقار لاڑک، ایس ایس پی لطیف صدیقی اور آپ بھی شامل ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی جناب وسیم صاحب نہایت ہی سمجھدار، ماتحت افسران کو عزت اور پیار دینے والے، وقت کے پابند اور غلطیوں پر باز پرس نہ کرنے والے، درگزر کرنے والے انسان ہیں۔ کبھی کبھی میں نیند سے دیر سے بیدار ہوتا تھا، دیکھتا تھا کہ فون پر ایڈیشنل آئی جی صاحب کا 3-4 گھنٹے پہلے کا بات کرنے کے لیے میسج ہوتا تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ دیر سے فون کرنے پر ڈانٹ پڑے گی، مگر وسیم صاحب کا یہ بڑا پن تھا، انہوں نے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ فون لیٹ کیوں کیا، شفقت سے صرف کام کی بات ہی کرتے تھے۔ واقعات یہ ہیں کہ ایک مدعی خاتون آمنہ کے بھائی کا وزن کچھ زیادہ تھا۔ اس نے اخبار میں اشتہار دے کر ایک ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ ڈاکٹر سے فیس وغیرہ طے کرنے کے بعد آپریشن کی تاریخ مقرر ہوئی اور خاتون کا بھائی آپریشن کے لیے ڈاکٹر کے کلینک پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے بے ہوش کرنے والے ایکسپرٹ کو آن کال رکھا ہوا تھا، اور ایکسپرٹ نے آتے ہی بغیر کسی تشخیص کے مریض کو ڈوز دے کر بے ہوش کر دیا اور ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا۔ مریض کو بے ہوشی کا ڈوز زیادہ دیا گیا تھا، مریض بیچارہ آپریشن ٹیبل پر ہی چل بسا، ورنہ بے ہوش کرنے سے بہت پہلے ہی مریض کی عمر، وزن، آپریشن کی نوعیت، آپریشن کتنا وقت لے گا اور جسم کے مختلف لیب ٹیسٹ کے بعد بے ہوش کرنے والا ایکسپرٹ ڈوز کی مقدار کا تعین کرتا ہے۔ زیادہ یا کم ڈوز دونوں مریض کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اس لیے اچھے ڈاکٹر بے ہوش کرنے والا کوئی اچھا ایکسپرٹ رکھتے ہیں کہ کوئی رسک نہ ہو۔ مدعی خاتون تفتیش سے مطمئن نہیں تھی۔ ایس ایس پی نے ملزم ڈاکٹر حنیف سعید سے ڈیل کر کے اس کا نام چالان سے نکال دیا تھا۔ بورڈ نے متفقہ طور پر کیس کی دوبارہ تفتیش کو سپروائزر کرنے کے لیے مجھے مقرر کر دیا اور کیس میرے پاس ٹرانسفر کر دیا۔ ایڈیشنل آئی جی وسیم صاحب نے مجھے کہا کہ نیاز، خاتون آمنہ کے بھائی سے ناانصافی ہوئی ہے، اس لیے کیس آپ کو دیا ہے تاکہ آمنہ کو انصاف ملے۔ خاتون آمنہ کا مدعا یہ تھا کہ ڈاکٹر کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے
اس کے بھائی کی جان گئی ہے۔ خاتون پڑھی لکھی، بھائی کے لیے درد دل رکھنے والی اور بھائی سے محبت کرنے والی تھی، ورنہ فوت ہو جانے والے کے پیچھے کون بھاگتا ہے؟ اتنا وقت اور پیسہ کس کس کے پاس ہے؟ میں نے کیس کی تفتیشی اپنے ریڈر ولایت صاحب سے مشورے کے بعد انسپیکٹر محمد علی رند کے حوالے کر دی۔ محمد علی رند تفتیش کی باریکیوں کو سمجھنے والا ایک اچھا اور خوف خدا رکھنے والا افسر ہیں، اور خاتون کو تاکید کی کہ آپ خود کیس کی پیروی کریں، اور اگر تفتیشی افسر کہیں کوتاہی کرے تو مجھے فوراً مطلع کریں۔ سیشن جج صاحب ایس سے متوفہ کی پوسٹ مارٹم اور قبر کشائی کے لیے اجازت اور میڈیکل بورڈ بنانے کی پہلے ہی کارروائی ہو چکی تھی۔ تاریخ مقررہ پر متوفہ کی قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم ہوا۔ میں نے تفتیشی افسر کو گائیڈ لائن دی کہ خاتون کے سامنے ڈاکٹر اور بے ہوش کرنے والے ایکسپرٹ اور دیگر ملزمان کا بیان لے، اور ایکسپرٹ نے کتنا ڈوز دیا ہے اور کون سی دوا استعمال کی ہے، اور آپریشن تھیٹر سے ضروری آلات قبضے میں لے لیے۔ دوائی کے خالی ڈبے وغیرہ اپنی تحویل میں لیے، اور میڈیکل سٹور والے کا بیان اور دوائی کون لایا تھا سب کا بیان لے لیے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد میڈیکل بورڈ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مریض کو زیادہ مقدار میں یہ دوائی دیا گیا تھا کہ وہ کوما میں چلا گیا، اور اسپتال میں ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے اقدامات غیر تسلی بخش تھے۔ دوسرا، ڈاکٹر حنیف سعید اور بے ہوش کرنے والے ایکسپرٹ حنیف قاسم کو پی ایم ڈی سے چیک کرایا گیا۔ دونوں حضرات پی ایم ڈی سے رجسٹر نہیں تھے۔ پی ایم ڈی کے اس وقت کے چیئرمین ڈاکٹر عاصم اور دیگر ممبران نے شہید ملت روڈ پر ڈاکٹر حنیف سعید کے ہسپتال کا وزٹ کیا۔ اسپتال کے آپریشن تھیٹر اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں نمٹنے کے آلات اور اقدامات غیر تسلی بخش تھے۔ پی ایم ڈی سی نے ڈاکٹر کی میڈیکل کی ڈگری 5 سال کے لیے معطل کر دی۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیکل کی ڈگری ٹھیک تھی، مگر ایف سی پی ایس اور دیگر ڈگریاں جعلی تھی، اور ایکسپرٹ کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، اور ڈاکٹر نے یا بے ہوش کرنے والے ایکسپرٹ نے آپریشن سے پہلے مریض کا کوئی لیب ٹیسٹ نہیں کرایا تھا۔ جب ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کے گرد پھندہ تنگ ہو رہا ہے تو اس نے پہلے خاتون آمنہ کو لالچ دی اور ڈیل کرنے کی کوشش کی کہ آپ مجھ سے پیسے لے لیں اور کیس ختم کریں۔ خاتون آمنہ نے ان کو صاف جواب دے دیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کا سودا نہیں کر سکتی اور کیس کی پیروی جاری رکھوں گی۔ ڈاکٹر نے تفتیشی افسر کو لالچ دینے کی کوشش کی، وہاں سے ناکامی کے بعد مجھے سفارشیں کرانے لگا۔ اس وقت میرے ڈی آئی جی جناب منظور مغل صاحب تھے۔ منظور مغل صاحب ایک خدا ترس اور انصاف کا ساتھ دینے والے انسان ہیں۔ ایک دن ان کا فون آیا کہ نیاز، میرا ایک قریبی رشتہ دار اور میرا پیارا ڈاکٹر جہانگیر مغل آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ نے ان کا خیال بھی رکھنا ہے اور کام بھی کرنا ہے۔ جب ڈاکٹر جہانگیر مغل میرے پاس آئے تو میں نے ان کو پہچان لیا۔ ڈاکٹر جہانگیر مغل اور میں اسکول اور کالج میں کلاس فیلو تھے، مگر کالج کے بعد ہماری ملاقات اب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر جہانگیر سے میں کام کا معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر حنیف سعید کا کیس آپ کے پاس ہے، مجھ پر بڑا احسان ہوگا کہ آپ کیس ختم کر دیں۔ میں نے ان کو کیس کے متعلق پوری تفصیل اور تفتیش میں پیش رفت اور جیلی ڈگریوں کا بتایا اور کہا کہ یہ تو سیدھا سادہ قتل کیس ہے۔ اس کیس کو ختم کرنے کا مطلب ہے کہ ملزم کو لائسنس دیا جائے کہ وہ سفید کوٹ پہن کر آپریشن ٹیبل پر لوگوں کا قتل کرتا رہے اور ہم اس کو کلین چٹ دے دیں۔
ڈاکٹر جہانگیر مغل بغیر چائے پیے ناراض ہو کر چلے گئے۔ میں نے اپنے ڈی آئی جی منظور مغل صاحب کو فون پر ساری تفصیل بتا دی اور یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر جہانگیر میرا کلاس فیلو ہے اور ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، کیس کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ بعد میں مجھے منظور مغل صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر جہانگیر ان سے بھی ناراض ہو گیا ہے اور تعلق توڑ لیا ہے۔ ملزم ڈاکٹر نے ہمارے اس وقت کے آئی جی جناب بابر خٹک صاحب کو سفارش کروائی۔ آئی جی صاحب نے مجھے بلوا لیا۔ کیس کی تفصیل سننے کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئے اور مجھے کہا آپ کیس کو آخری انجام تک لے جائیں۔ بابر خٹک صاحب بھی کمال کے آئی جی تھے، معاملہ فہم، کم گو اور متحدوں کی پہچان تھی ان میں۔ ملزم ڈاکٹر نے وزیر اعلیٰ سندھ سے آئی صاحب کو سفارش کروائی کہ کیس کی تفتیش مجھ سے لے کر کسی اور ایس پی کے سپرد کی جائے۔ آئی جی صاحب بابر خٹک صاحب نے اپنی سربراہی میں ایڈیشنل آئی جی کراچی وسیم احمد صاحب، ڈی آئی جی منظور مغل صاحب اور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز جناب سعود مرزا، ان کا ایک بورڈ بنایا کہ تفتیش کو ٹرانسفر کیا جائے یا نہیں، اور اگر کی جائے تو کہاں کی جائے۔ بورڈ کا اجلاس ہوا جس میں مجھے، تفتیشی افسر خاتون آمنہ اور ملزم ڈاکٹر کو بھی بلوایا گیا۔ سب نے اپنا اپنا موقف پیش کیا اور آخر میں بورڈ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ کیس کی تفتیش درست سمت میں ہوئی ہے اور کیس کو ٹرانسفر کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ کیس کا چلان 5 ملزمان کے خلاف مقدمہ متعلقہ عدالت میں کر دیا گیا۔ کیس کا ٹرائل شروع ہوا جو 10 سال تک چلتا رہا۔ اس دوران مختلف ایڈیشنل سیشن جج تبدیل ہوتے رہے۔ آخر میں ایڈیشنل سیشن جج جناب منظور احمد خمسیانی صاحب کی عدالت نے تمام ملزمان کو شک کی بنیاد پر بری کر دیا۔ اس کیس میں حیرت انگیز امر یہ ہے کہ متوفی کی بیوی ملزمان کی طرف سے بطور ڈیفنس وٹنس پیش ہوئی۔ خاتون آمنہ نے ملزمان کی بریت کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کراچی میں اپیل کر دی۔ دیکھیں اپیل کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ اگر اپیل جسٹس صلاح الدین پنہور، جسٹس اقبال کلہوڑا، جسٹس کے آغا، جسٹس حسن اظہر نقوی، جسٹس ندیم اختر، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس عمر سیال، جسٹس یوسف سعید، جسٹس آغا فیصل اور جسٹس آفتاب گوڈر کے پاس لگ گئی تو آمنہ خاتون کا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ باقی سپریم کورٹ جوڈیشنل کونسل کا آڈیو نے تو کئی جسٹس صاحبان کے اصلی تصویر عوام کے سامنے رکھ دی۔ اصولاً سپریم جوڈیشنل کونسل کی آڈیو کے بعد زیر تنقید آنے والے جسٹس صاحبان کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا۔ اب کون سا سائل ان جسٹس صاحبان کے پاس کیس چلانا چاہے گا جن کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ انصاف نہیں ہے؟ میں نے منوان واقعات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ہمارے ملک میں ڈاکٹر کس طرح کام کر رہے ہیں۔ ہم رونا روتے ہیں کہ دودھ نقلی ملتا ہے۔ جس ملک میں عام دوائیں اور لائف سیونگ ڈرگز نقلی ملتی ہوں، اس ملک میں کیا اصلی ملتا ہوگا؟ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ ہم لوگ دنیا بھر میں انصاف کی فراہمی میں 130 نمبر پر کیوں ہیں؟ میرے ایک دوست جو نیب میں افسر ہیں، ان کے پاس ایک انکوائری ہے جس میں ملزم نے چند سالوں میں 70 ارب کی نقلی دوائیں سرکاری ہسپتالوں کو فراہم کی گئی ہیں۔ انکوائری ٹیم نے ملزم کو بلانے کے لیے نوٹس بھیجا۔ دوسرے دن ڈی جی نیب کا ٹیم کو بلاوا آ گیا۔ جب ٹیم ڈی جی صاحب کے حضور پیش ہوئی تو دیکھا ملزم پکوڑے، ٹیس اور کافی نوش کر رہا ہے۔ ڈی جی صاحب نے ٹیم کی کلاس لی کہ یہ آدمی اتنا اچھا خیر کا کام کر رہا ہے اور آپ نے ایک جھوٹی درخواست پر اس نیک آدمی کو بلوا لیا ہے، اور سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اس نیک انسان کے لیے معلومات لی تو پتہ چلا کہ وہ کئی دوا ساز کمپنیوں کا مالک ہے، مگر اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہے۔ نیک انسان
اور اس کے نوجوان بیٹے کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا۔ اب ڈی جی نیب سے گزارش ہے کہ کینسر کو حکم کریں کہ اچھا اور نیکی کا کام کرنے والے سے دور ہٹ جائے۔ تو دوستو یہ تو تھی آج کی کہانی کہ ایک ڈاکٹر نے انصاف کو خرید لیا۔ دیکھیں ماشاءاللہ سابقہ ایس ایس پی نیاز احمد کھوسہ صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے ان کے لیے مبارکباد ہے کہ وہ بہت اچھی سمت پر چل رہے ہیں، ماشاءاللہ انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن کیا کریں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھانے والے ہیں، وہ پیسے لے کر سب کچھ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کے حق میں اچھا فیصلہ کریں اور پاکستان کے عدلیہ کو انصاف کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ دوستو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ۔